نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد توکل کرو، یعنی آپ بھی کچھ کریں اپنے فیوچر کے لیے یا بچوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر، تکافل لائف انشورنس یوٹیوب چینل سے، اور اکثر میں ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ تکافل بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں میں نے، اور اس پہ تکافل کے پلانز پہ بھی۔ اور اکثر یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکافل اور لائف انشورنس یا بینکنگ دوسری اور تکافل ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ایک ذہنی اختراع ہے۔ وسیع علم ہے تکافل کے اوپر، بہت سی بکس لکھی گئی ہیں، اس کے پوری ورلڈ میں 60 سے الگ ہیں۔ اسلامک فنانس کا وہ نظریہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو تکافل کو اور لائف انشورنس کو یا تکافل کو دوسری بینکنگ کو برابر سمجھتے ہیں، وہ شاید اس عالمی سودی نظام کی حمایت کرتے ہیں کہ ہم اسی میں رہیں۔ میری ویڈیو یہ پوری سننی ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا علیحدہ وہ جو ہے محنت کرنے کی یا سسٹم بنانے کی ملکوں کو؟ یہ ایک دم تو نہیں بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہونا چاہیے۔ جب مفتیان حضرات نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ تکافل جائز ہے، اٹ مین، یہ پہلی دلیل میں دے رہا ہوں، اگر قیامت کے بعد کسی پہ گناہ کا عذاب آئے گا تو اس کا ذمہ دار مفتی صاحب ہوں گے۔ مفتی ایک لائسنس یافتہ، اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا علم ہے، اسلامی قوانین کی روح کے تحت وہ بندہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے، اور وہ اسٹڈی کرتے ہیں باقاعدہ۔ اسلامک فنانس میں اسٹڈی انہوں نے کی ہوتی ہے، انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ جائز ہے۔ پاکستان مفتی میر الرحمان صاحب آپ کے سامنے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بہت سے مفتیان حضرات ہیں۔ تو تکافل جو ہے یہ بیسیکلی تصور ہے، یہ رسک مینجمنٹ ہے اسلامک طریقہ سے۔ تکافل لفظ نکلا ہے عربی زبان سے، اس کا مطلب ہے کفالت، اور باہمی کفالت کا سسٹم ہے۔ امداد باہمی کے تحت ایک دوسرے کے لوگ مدد کریں، جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، انہیں بچت کا بولے تو کہتے ہیں جی ہم اللہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اولاد کو کسی کو، لیکن یہ ہے اس کے لیے ایک عام مشہور مثال ہے تکافل کے حوالے سے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد توکل کرو، یعنی آپ بھی کچھ کریں اپنے فیوچر کے لیے یا بچوں کے لیے، جیسا کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اولاد کے لیے بہتر ترکہ چھوڑ کے جائے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ امداد باہمی کا اسلامی طریقہ اس لیے ہے کہ جنگوں میں فدیہ دے کے اپنے قیدی رہا کروائے جاتے تھے، تو فدیہ اسی قبیلے نے دینا ہوتا تھا جس قبیلے کا قیدی ہوتا تھا۔ تو اب قیدی کے وارث جو ہیں وہ اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکیں، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ قبیلے والے پیسے اکٹھے کر کے تو وہ دے کے اپنا قیدی، اپنا بندہ آزاد کروا لیتے تھے۔ تو جو اتحاد کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، جو زندگی کا پہیہ پیسے کے ساتھ چلنے لگا تو ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو سودی نظام کے مقابلے میں تکافل کا نظام جو ہے ٹوٹلی لگ گیا ہے، ٹوٹلی اسلامک ہے، اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہزاروں سال پہلے آپ تاریخ میں واقعات پڑھے، چھوٹے بچپن میں دادی اماں کہانیاں بچوں کو سنایا کرتی تھیں، اکثر جو میری عمر کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی تاجر
اب امیر ترین تاجر جو ہے وہ جاتا تھا اپنا مال و متاع لے کے بیچنے کے دوسرے ملک میں بحری جہاز پہ، جیسے اب بھی بحری جہاز ہی چل رہے ہیں تجارت کے لیے. تو مال جیسے یہاں سے آپ لے کے جائیں خلیجی کسی ملک میں کوئی ایسی چیز جو وہاں پہ مہنگی ہے، اور وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جو یہاں پہ سستی ہے، ادھر سستی ہے اور یہاں مہنگی ہے. تو اگر رستے میں جہاز ڈوب جاتا تھا تو وہ تاجر فوری طور کے اوپر زمین پہ آ جاتا تھا، یعنی وہ بالکل کنگال ہو جاتا تھا، اس کا کوئی حال نہیں رہتا تھا. تو پھر یہ ایک نظام بنا کہ سارے مل کے پیسے ڈال کے رکھتے تاجر، اور اس میں شرط تھی کہ جس کا جہاز ڈوب جائے گا اس کو اس کے مال کے برابر اس اکٹھی کی گئی رقم سے رقم دے دی جائے گی. وہ اس میں اکٹھی ہو کرتے تھے، کوئی اس سے سودی سسٹم نہیں تھا وہ. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دور جدید میں دیکھیں، مہربانی کر ویڈیو پوری دیکھیے گا، دور جدید میں دیکھیں کہ خدا ناستہ کوئی پاکستانی باہر فوت ہو جاتا ہے. کویت میں پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا، لوگوں نے کمیٹیاں بنائی، تنظیمیں بنائی چھوٹی چھوٹی، خود امدادی مامی کے طور پہ تکافل کا ہی تصور لے کے، بیت المال کا ہی تصور لے کے، امداد بامی کا تصور لے کے، جو کہ انصار مدینہ نے بھی یہ تصور دیا تھا اور ان پرانے تاجروں نے بھی. تو اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے انگلینڈ میں، امریکہ میں، اسپین میں، کویت میں، سعودی عرب میں، تو اس کی ڈیڈ باڈی واپس پاکستان لانے کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں دفن کر دیتے تھے اور ان کے پیائے ساری عمر ترستے رہتے، روتے رہتے کہ کاش ہم اپنے بندے کو جو میں کما کے بھیجتا رہا اس کو یہاں دفن کر سکتے. تو اس کا متبادل یہ نکلا ہے کہ اب ہر ملک میں پاکستانیوں نے الحمدللہ ایک گروپ، جن میں انڈین بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، مختلف مذہب کے لوگ شامل ہیں اس میں، کہ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ہر مہینے اپنی آمدن میں سے کچھ فنڈ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں ایک جگہ پہ. تو اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی بھیجنی ہے، تو وہ سارا خرچہ 10 لاکھ آئے، 15 لاکھ آئے، 20 لاکھ آئے، 5 لاکھ آئے، کولڈ سٹوریج کا خرچہ آئے، وہ احباب مل کے کرتے ہیں اس پیسے میں سے. وہ تو یہ تو ایک نیکی ہے، تکافل ایک نیکی ہے، تکافل کا پھیلانا، تکافل کا پرچار کرنا، تکافل میں حصہ داری کرنا ایک نیکی ہے، سود کے خلاف ایک جہاد ہے. تو اس کے بعد یہ جو لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تکافل کا تصور، تکافل کا جو میڈیول ہے وہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی واضح ہے. جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن پاک میں. تو ایک قیدی کو چھڑانا بھی نیکی ہے، کسی بیوہ کے سر پر چادر رکھنا بھی نیکی ہے، کسی بے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو جب ہم نے کوئی ایسی بچت نہیں کی ہوگی، ہمارے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں ایسا، اگر سسٹم ہے تو وہ سودی سسٹم ہے. لیکن اب اگر سود کے خلاف ایک نظام اسلامک سسٹم آیا ہے تو تکافل واحد ذریعہ ہے کہ ان بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کرے اور اس بیوہ کے سر پر چادر رکھے، اس کی مقدس چار دیواری کی جو حرمت ہے اس کو برقرار رکھے، وہ مقدس گھر کی، اپنے گھر کی مقدس چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنا پیٹ پال سکے. تو تکافل امداد بامی کا نام ہوا. یہ ثابت ہے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے بھی. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، انما المؤمنون اخوات، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب یہ بتائیں، بھائی بھائی کی مدد کرے، یہ بھی اسلام میں ہے. بھائی کو بھائی کی مدد کرنا چاہیے. اب ایک بھائی کے پاس پیسے نہیں، مدد کیسے کرے گا؟ تو اب سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم نے تکافل یعنی کفالت کا ایک سسٹم لیا ہے جو لیبنان میں سب سے پہلے شروع ہوا، اور ہم نے تکافل شروع کیا. اور اب جس بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے علاج معالجہ کے لیے بھی اس تکافل میں سے، اس فنڈ میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے، وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی کسی کی،
وہ ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو وہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں اس تکافل فنڈ میں سے, جس میں سود کا کوئی اثر نہیں ہے. آگے چل کے انشاءاللہ اور ویڈیو اپلوڈ ہوں گی جو ایسے کاروبار پہ لگتا ہے پیسہ جس میں سود نہیں ہوتا, اور شریعہ بورڈ بنا ہوتا ہے ہر کمپنی میں جس میں مفتی زراعت ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہیں ان کی انویسٹمنٹ سودی نظام پہ نہیں جا رہی, یعنی وہ اپنی ایک پائپ لائن ہے جو دینی والے سے اس میں سے گزارتے ہیں اس کو. تکافل بیت المال کا تصور ہے. فدیہ جب جنگوں میں دیا جاتا تھا اس میں پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے, تو دور حاضر میں اسی تصور کو لے کے آگے چلا گیا ہے. اب ملیشیا میں جو تکافل کمپنیز ہیں وہ اسٹرانگ ہے بڑی, اور غیر ملکی غیر مذہب کے لوگ, ہندو عیسائی ہر مذہب کے لوگ وہاں پہ اشتراک کرتے ہیں اس پیسے میں, اپنے بینک کو دوسرے سودی نظام سے پیسے نکال کر وہ تکافل سسٹم میں ڈال دیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا سسٹم ہے, وہ سمجھتے ہیں اسلامی نظام میں جو دولت ہے, اسلامی جو مالیاتی نظام ہے وہ بیسٹ ہے, اس میں سکون ہے. تو یہ تکافل کی تعریف تھی. انشاءاللہ آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.